قرآن میں ایک ورڈ کہیں سے غلط دکھا دو نرسمہانند سرسوتی جی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں آیت جہاد ہے، محمد پہلے جہادی تھے تو ویدوں کے اندر بھی، بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مہا بھارت کیوں وجود میں آیا، مہا بھارت میں کیا ہوا تھا؟ پوری کھلائی گئے تھے یا بریانی کھلائی گئی تھی؟ نہیں، مہا بھارت کے اندر ارجن کو سامنے کھڑا کیا تھا کون؟ شری کرشن جی نے، اور کہا تھا کہ ارجن، پانڈووں کے اوپر کوروں کا ظلم بڑھ گیا۔ جب ظلم بڑھتا ہے کسی پر، جب اتیاچار بڑھتا ہے کسی پر، جب کسی کی جان خطرے میں آتی، اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے جیسے پانڈو میدان میں تھے، اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے جیسے ارجن کو شری کرشن جی نے تلوار دیا تھا، اگر دشمن سے اپنی جان کی حفاظت کرنا مہا بھارت کے اندر پنیہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی، مسلمان بھی اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے باطل سے مقابلہ کرنا، محمد الرسول اللہ کا جہاد کرنا کفار سے، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، اس میں پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا گیتا میں، اہنسا ستیم کرودستیاگ شانتیر پیشنم دیا بلیشولو لوپتمم ہیر چاپلام۔ کیا گناہ ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا آرڈر شری کرشن جی نے ہنومان کو دیا۔ پتھمادار کا جیوا دیو ددین مجیتے تریتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو محمد کو مانو، کیونکہ محمد آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہی پیغام آپ کے ویدات کے اندر صاف صاف لفظوں میں موجود ہے۔ پڑھ لیجئے اسم اللہم اللہ متنا ورونا دیبیانی دتا، پڑھ لیجئے آگیان ہے تو کرت محمد انکارم ناشم احمدی پرشتتی احمد احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرمب ہم سوریہ یوا جانے ویداہمیت وید احمد ویداہمیت پرشی مہانیما دتیو ورون تپس پرستات ینی آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو موت کی تیاری کرو، تو موت کی تیاری کرو کیونکہ مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہی پیغام ویدوں میں موجود ہے۔ اٹھائیے شریمد بھگوت گیتا کہتا اوکتم وکتیما پنیم منینتما مبدما پرمباؤ مجاننتو مماویمان اتمم۔ کوئی بھی انسان اس دھرتی میں زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ قرآن کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کبھی نظر نہیں آتا، اس لیے اس اللہ کی مجسمے کو مت بناؤ۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، یہی پیغام شریمد بھگوت گیتا میں موجود ہے۔ نہ سندروشی تستتی روپمسیا نہ چکششا پشیتے کشچنینم، اس پرماتما کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب بتاؤ، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نتسیہ پرتیماستی، پرماتما کے علاوہ پرماتما کی ہی پوجا ہونی چاہیے، اس کے طرح کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھکتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میسج آپ اٹھا لو، رگ وید کے اندر موجود صاف لفظوں کے اندر کہا گیا، صاف لفظوں میں تتسیتے بھکتیوان سے شیاما، ہمارے قرآن کریم کے اندر کہا گیا اعبدوا ربکم ولا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بتاؤ کیا گناہ ہے؟ ہمارے قرآن میں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ آپ اپنے وید کو اٹھائیے، آپ کے وید کے اندر نرسمہانند سرسوتی جی، اگر آپ نے پڑھا ہے وید کو، اگر آپ کو گیان ہے اپنے شاستروں کے بارے میں، اگر آپ کو گیان ہے تو آؤ میدان میں عبداللہ سالم کے سامنے بیٹھو، تمہیں ایک ایک ورڈ پڑھ کر بتائے گا۔ ہم صرف قرآن سے نہیں، آپ کے وید کو پڑھائیں گے، تسلی نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بائبل پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ آواستہ پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ دساتیر پڑھ کر سناؤں گا، تسلی نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ جس گرنتھ کو بولو گے میں وہ گرنتھ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کا اعتراض اذان پر غلط ہے۔ اذان دینا پاپ نہیں ہے، اذان دینا پنیہ کا کام، اذان دینے کا ذکر ماں بھوشیہ پران میں کہا گیا لنک چدی شکاہی ناشم شرودھاری شدوشکا اچلا پی، اونچی آواز میں اذان دینا
उच्च लाप मैंने बात करना, उच्च मैंने ऊंची, ऊंची आवाज में अजान देना। नरसिम्हानंद सरस्वती जी क्या जवाब दोगे इस मंत्र का बताओ? हमारे कुरान में कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका यही मैसेज आपके ग्रंथ के अंदर, हमारा यह मैसेज आपके ग्रंथ के अंदर मौजूद है। न तस्य कश्चित् पदरष्टि लुके न चिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा। मुसलमान क्यों कुरान पर अमल करता? चूंकि मरने के बाद इन्हें दोबारा जिंदा होना और अपने किए का हिसाब किताब होगा, इसलिए मुसलमान कुरान पर अमल करता। कुरान ने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम ला युगादिरु फीहा सगीरतुन वला कबीरतुन इल्ला अहसाहा। एक एक अमल अल्लाह के नजदीक पेश होगी, एक एक अमल का हिसाब किताब होगा। ये कुरान करीम की आयत का मंशा आपके वेद के अंदर मौजूद है। युनाह पिता जनिता युविदाता धामानि वेद भूनानि विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इफ्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। मरने के बाद तुम्हें ईश्वर के पास जाना होगा। बताओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको ज्ञान है तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम के अंदर कोई पैगाम ऐसा नहीं है जो इंसान की इंसानियत के खिलाफ हो। आप दिखा दो एक भी, हम जिंदगी भर के लिए गुलामी लिख देंगे। लेकिन नहीं, पता है ये दुश्मनी कहां से है? ये दुश्मनी है कहां से मैं बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें, मदरसा, मस्जिद, टोपी, दाढ़ी, मुसलमान, ये वो, इन सब का जो मेन जगह है नफरत की, जहां से ये नफरत निकल रही है, सिर्फ एक है कि मुस्लिम एम्पायर ने 700 सवा 700 साल तक तकरीबन इस देश में हुकूमत की, जिसकी बुनियाद पर जुल्म सितम किया गया। ताकत उनके पास थी, मुगल ने लूटा, तब जाकर इस्लाम भारत में फैला। हमारी बहुत सी हिंदू माओं की इज्जतें लूटी, हिंदू बहनों की इज्जतें लूटी और उनके शौहरों को कत्ल किया, तब जाकर भारत में इस्लाम फैला। इसीलिए हम उन चीज़ को दोबारा घर वापसी की सूरत में जो उन मुस्लिम एम्पायर ने किया, हम वो चीज़ दोबारा छीनना चाहते हैं। हम दोबारा उनको उनका दीन वापस दिलाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलत फहमी। मैं इस वक्त बिना पक्षपात के आपके सामने मैं इतिहास रखूंगा, बिना किसी पक्ष लाग लपेट के आपके सामने, कि भारत के अंदर मुसलमान बादशाह सबसे पहला कौन था और किस किस मुसलमान एम्पायर ने जुल्म ज़्यादती की, मैं वो आपके सामने रखूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमारे नौजवान और हमारे मुस्लिम दानिश्वर लोगों को भी मालूम है, हमारे उन नौजवानों को भी मालूम है जो इतिहास को, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। लेकिन आजकल मसला यही, प्रॉब्लम, दिक्कत यह है कि हमें ये चीज़ इतिहास और इस्लामिक तारीख के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके ऊपर टिप्पणी करके चले जाते हैं। यही जो वसीम रिजवी जो आयत पर जो पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो एक आदमी क्या बोलता, मौलाना क्या सच में 26 आयतों में ऐसी ऐसी बात है क्या? एक मुसलमान। हमने कहा कि भाई कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, पता वो तो बेपिंदी का लोटा है, उनकी बातों पर अमल कर रहे। उसकी बेटी ने उसका विरोध किया, उसकी बीवी ने उसका बायकाट किया और उसके बेटे ने उसका बायकाट किया, उसके भाई ने भी उसका बायकाट किया। हमने कहा कि कोई मोतबर आदमी है वो, उसको कुरान के काफ का अलिफ बाता सा अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ की जानकारी उस बंदे को नहीं, वो सही से उर्दू नहीं जानता है, तो कब उसने पढ़ लिया जी कुरान? उसने तो वो लिटरेचर पढ़ा है जो बातिल ताकत इस देश को किसी और रंग में रंगना चाहता है, वो उस लिटरेचर को पढ़ा है, इसीलिए उनकी बातों पर आ गया। आपको इस कुरान पर, इस कुरान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब से ये कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर आज तक इसका एक नुक्ता भी ऊपर से नीचे नहीं हुआ है। दुनिया की सारी किताब देख लीजिए आप, तब्दील हो गई सारी किताब। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताब है, तब्दीली है।
रामचरित्र मानस तुलसी और वाल्मीकि रामायण, उसमें तब्दीली, ऋग्वेद में तब्दीली, यजुर्वेद में तब्दीली, बाइबल में तब्दीली, मता मरकज़ लूका यूहन्ना बरनयास में तब्दीली, आवाज़ था दसातीर में तब्दीली है, लेकिन इस कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हमने कहा कि इस कुरान की सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि इसमें कोई तब्दीली ही नहीं। 1450 साल पहले जिस सूरत में ये नाजिल होना शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक, आज जो वह इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि तीनों खुलाफा ने मिलकर इसमें बहुत कुछ अपने तरफ से ऐड कर दिया, तो उसको बता देना कि अपने खुदा को बता देना कि जिस खुदा के कहने पर तुम बोल रहे हो, जिन चारों खुलाफा पर, तीनों खुलाफा पर तुम एतराज़ कर रहे हो, उनकी क्या फजीलत, उनका क्या मकाम। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम, चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव, अक्लमंद थे, दाना थे, होशियार थे, लोगों की कदर करते थे और नहीं देखते थे कि ये क्रिश्चन है, ये जुडाइज्म है, ये मुशरिक है, ये काफिर है। जिनको जिनका हक जहां चाहिए वहां पहुंचा कर देते थे। हजरत उमर फारूक वो थे, वो उनके बारे में गलत बयानी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम पढ़कर सुनाओ उनको, जो लोग एतराज करते हैं, जिनके इशारे पर, जिनकी जुबान आप बोल रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इन तमाम चीजों का मंबा और मखरज, दुश्मनी की जड़ और बुनियाद, नफरत की जड़ और बुनियाद किसको बनाया गया कि भारत के अंदर 750-800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जिसकी बुनियाद पर हम आज जिन लोगों ने जुल्म सितम किया, उस वक्त हम कमजोर थे, हम आज मजबूत हैं, तो आज हम अपने ताकत के बलबूते पे वो इतिहास को हम दोहराएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, आपके इस जलसे के मंच से, चूँकि आपका ये जलसा मदरसे से बिलोंग करता और कुरान से मुंसलिक है, और इन जलसों से कुरान के पैगाम के साथ, नमाज की फर्जियत के साथ, रोजे और हज के ज़कात के फर्जियत के साथ साथ आपको ऊपर होने वाले मजालिम, बातिल ताकत और उनके चेहरे को बेनकाब करना, ये भी एक आलिम दीन की जिम्मेदारी। कहीं ये ना समझें कि उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के मिंबर पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु खुतबा पढ़ना, या हमारे उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ मदरसे में बैठकर हाफिज कुरान को तैयार करना, ये बेसिक है। लेकिन इनके साथ साथ अगर आपकी शरीयत पर, अगर आपके इस्लाम पर, अगर आपको खत्म करने, आपको साजिश के तहत डालकर परेशान करने के लिए, चाहे वो सियासी आदमी हो, चाहे वो ताजिर आदमी हो, चाहे वो समाजी आदमी हो, कोई भी हो, उनके चेहरे को बेनकाब करना, ये भी मुआशरे की इस्लाह में से आता है। आप ये ना समझें कि ये इस्लाह मुआशरा से अलग टॉपिक, ये इस्लाह मुआशरा से अलग टॉपिक नहीं है। मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद कि आपने कभी कहीं पर यह बात सुनी होगी, दानिश्वर लोगों को मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जिनको शौक नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि उनको पता चल पाए। आपको पता है भारत के अंदर सबसे पहला मुसलमान हुक्मरान कौन था? मुस्लिम बादशाह। सबसे पहला मुस्लिम बादशाह भारत था 1199 ईस्वी के अंदर शहाबुद्दीन गौरी थे। शहाबुद्दीन गौरी 1190-91 ईस्वी के अंदर उस वक्त के बादशाह पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला किया था, और मुकाबला 2 मरतबा किया। एक मरतबा हार गए थे, दूसरी बार मुकाबला किए तो मुकाबले करने के बाद मैदान जीत जाते। हालांकि 1190-91 से पहले, शहाबुद्दीन गौरी से पहले 2 मुस्लिम हुक्मरान, 2 मुस्लिम बादशाह आए थे। एक का नाम मोहम्मद बिन कासिम अल फातेह और दूसरे का नाम महमूद गजनवी। 17 मरतबा महमूद गजनवी ने सिंध में, हिंदुस्तान में हमला किया, लेकिन हुकूमत नहीं की थी। आए, हमला किया, जो दौलत चाहिए था वो दौलत माल गनीमत लेकर चले गए। और मोहम्मद बिन कासिम दौलत लेने के लिए नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने तो राजा दाहिर से उनके चैलेंज को कबूल किया था। राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, तुम्हारे काफिले को हमने लूटा, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो आओ मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, और हज्जाज बिन यूसुफ
نے یہ بھی تلقین کی تھی کہ کسی بھی ہندو بھائی کو، اس وقت کے کسی بھی مشرک کو، کافر کے مندر کو مت توڑنا، بلکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اگر جیت جاؤ تو ان کو ان کے مطابق چھوڑ دینا۔ مذہباً ان کی آزادی ہونی چاہیے، کسی پر بندش نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں نے حملہ کیا، جیتے بھی، میدان جیت بھی گئے، لیکن حکومت قائم نہیں کی تھی، وہ چلے گئے تھے۔ حکومت سب سے پہلے حکمرانی اگر کسی نے کی تو شہاب الدین غوری تھے۔ شہاب الدین غوری نے حکومت قائم کرنے کے بعد 1190-91 عیسوی کے اندر دلی میں حکومت قائم کی، دلی کے اندر بادشاہ بنایا التمش کو، اور اس وقت لاہور میں بادشاہ بنایا قطب الدین ایبک کو۔ یہ دونوں غلام تھے، یہ دونوں کے دونوں غلام تھے، اور دونوں اتنے اللہ والے تھے کہ تہجد کی نماز 40 سال تک ان دونوں مہاراجا کی کبھی 40 سال تک تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی تھی۔ کن کی؟ قطب الدین ایبک کی اور التمش بادشاہ کی۔ اور یہ دونوں غلام تھے کن کے؟ شہاب الدین غوری کے۔ شہاب الدین غوری کو کوئی اولاد نہیں تھی، غلام کے حوالے کر دیا، دیکھو غلام کے حوالے کر دیا اس دیش کو۔ شہاب الدین غوری کے بعد ناصر الدین بلبن کی حکومت آئی، ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین خلجی کی حکومت آئی، جلال الدین خلجی کے بعد محمد تغلق کی حکومت آئی، محمد تغلق کی حکومت کے بعد تیمور لنگ کی حکومت آئی۔ کون تیمور لنگ؟ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو بتا دیتا ہوں، جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، مشرقی دنیا پر حکومت تھی تیمور لنگ کی۔ اس وقت کے دو بادشاہ تھے، تیمور لنگ، اور ایک ان کے مقابلے میں تھے سلطان بایزید خان۔ یہ دونوں پوری دنیا کے اندر حکومت تھی، آدھی دنیا پر تیمور لنگ کی، ان سے آدھی دنیا پر ادھر بایزید خان کی۔ دونوں اگر چاہتے، دونوں اگر مل جاتے تو آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہوتا، امن اور شانتی کا ماحول قائم ہوتا۔ لیکن ان دونوں کو لڑایا کس نے؟ یورپ کنٹری کے لوگوں نے، کرسچنوں نے دونوں کو لڑا دیا، نہ ان کو بایزید خان کو، تیمور لنگ کو، اور دونوں لڑ پڑے، دونوں کی حکومت بکھر کر رہ گئی۔ بہرکہ تیمور لنگ آئے، تیمور لنگ کے بعد لودھی آئے، لودھی کے بعد 1526 کے اندر، 1526 میں تاریخ یاد رکھیے گا، 1526 میں بھارت میں سب سے پہلا مغل بادشاہ آتا ہے جس کا نام ہے بابر، 1526 میں۔ اور بابر آیا تھا تو لڑائی کس سے کی تھی؟ ابراہیم لودھی سے، جو مسلم راجا ہے، اور مسلم راجا ٹکرا رہے۔ ان لوگوں کو بتایا جائے جو بولتے ہیں کہ اسلام آئے، مسلمان بادشاہ آئے، انہوں نے اپنے تلوار اور اپنے طاقت کے نشے میں، طاقت کے زور پر اسلام کا پرچار کیا، تو ابراہیم لودھی جب پہلے سے اسلام کا پرچار کر رہے ہیں تو یہ پھر بابر کو کیا ضرورت تھی ابراہیم لودھی کی تختہ پلٹنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، سوائے ایک دو بادشاہ، سب کو اپنی گدی چاہیے۔ یہی تیمور لنگ 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا تھا بھارت کے اندر، 1 لاکھ مسلمانوں کا۔ یہ جب کہیں پہ بھی جاتا تھا تو پہلے سفید جھنڈا گاڑتا تھا کہ آج ہم امن پرست ہیں، تم اپنی دولت مجھے دے دو، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو چاہے وہ مسلم علاقہ ہو۔ دوسرے دن یہ سرخ رنگ کا جھنڈا لگاتا تھا کہ آج فوجیوں کو نہیں بخشا جائے، اور تیسرے دن بلیک رنگ کا جھنڈا لگاتا تھا آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ انسانوں کا قاتل تیمور لنگ، میں بولوں گا، آپ کہیں یہ کہیں گے کہ مولانا مسلم بادشاہ تھے، نہیں، اسلام کی یہی پہچان، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں ہم، یہی اسلام اور یہی مسلمانوں کی ایک شان ہوتی۔ یہ نہیں کہ نہیں جناب تیمور لنگ مسلم بادشاہ تھا تو ہم اس کی تعریف کریں گے، نہیں کریں گے۔ ہم سے پوچھا بنگال میں کہ مولانا آپ تو علاؤالدین خلجی کی اولاد، ناصر الدین علاؤالدین خلجی، آپ مولانا میر جعفر کی اولاد، میر صادق کی اولاد۔ ہم نے کہا کیا بھائی کیا بول رہے ہو، میر جعفر میر صادق کی اولاد؟ بولا ہاں آپ لوگ اولاد ہیں۔ میر جعفر میر صادق 2 ایسے بے ایمان لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس دیش کے ساتھ غداری کی، اپنے راجا کے ساتھ۔ میر صادق نے غداری کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ، اور میر جعفر نے غداری کی تھی یہ آپ کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ۔ ہم سے جب پوچھا
تو وہ کسی اور تنظیم فرقہ پرست تنظیم کے لوگ تھے، کرسی پر بیٹھ کر ہنس رہے کہ دیکھو مولانا عبداللہ صاحب اپنے مذہب کے ماننے والے کی برائی کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہنس رہے ہو نا، ابھی آپ کے ماتھے میں شکن آ جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں کہوں گا انہوں نے غلطی کی تھی، غلط تھے، ان کا قدم غلط تھا، دیش کے حق میں نہیں تھا، غلطی کی تھی انہوں نے، لیکن بتاؤ آپ ذرا ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر، ناتھو رام گوڈسے نے قتل کیا تھا کسی کا، گاندھی جی کا، تو بتاؤ ناتھو رام گوڈسے کو تم غلط کہہ سکتے ہو؟ کہ بھلا ناتھو رام گوڈسے کو کیسے غلط کہہ دیں؟ ہم نے کہا کہ بتاؤ ساورکر نے جو ہاتھ جوڑ کر برٹش گورنمنٹ کے سامنے میں معافی نامہ پیش کیا تھا کہ سر ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کی غلامی کریں گے، دیش کو بیچنے کی بات کی تھی، غلط کرو گے، غلط کہو گے اس کو؟ نہیں کہو گے۔ ہم نے کہا کہ we are and am and you and it's quite different between you and me، تمہارے اور ہمارے بیچ میں یہی فرق ہے کہ ہم مسلمان غلط کو غلط کہتے ہیں چونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے، صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، تیمور لنگ نے سادات کو حکومت دی، تیمور لنگ کے بعد بلبن آئے، یہ لودھی آئے، لودھی کے بعد بابر آئے۔ بابر بادشاہ سب سے پہلا مغل بادشاہ، 1526 سے لے کر 1857 تک بابر بادشاہ کے خاندان یعنی مغل خاندان 300 سال تک حکومت کی اس دیش میں۔ سب سے آخری مغل بادشاہ کا نام شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر تھا، جن کے بیٹے کے سر کو کاٹ کر انگریزوں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا اور اسی بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اب اس لمبے ناصر الدین، شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 700 ساڑھے 700 800 سال تک مسلم امپیرر نے حکومت کی۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتاؤں گا، ہمارے پیارے متروں، ہمارے پیارے نرسمہانند جی، آپ کو بھی بتاؤں گا، آپ کو بھی پیغام دینا چاہوں گا، ان 750 کے اس لمبے عرصے میں شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی بھی مسلم امپیرر نے تلوار کے دھار پر ایک ہندو بھائی کو بھی کلمہ پڑھایا ہو؟ بتا دو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میری زبان پر، میرے دل و دماغ پر قرآن و حدیث نقش ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ بدل دوں گا اگر آپ اتہاس کی کسی بھی کتاب میں یہ ثابت کر دو گے کہ کسی بھی مسلم بادشاہ نے تلوار کے ڈر پر، تلوار کے آدھار پر ہندو بھائیوں کو زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھایا تھا۔ بالکل نہیں، کوئی بھی کسی بھی مسلمان امپیرر نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صرف ایک مسلمان بادشاہ جس کا نام محمد تغلق تھا، جو چوتھے نمبر کے بادشاہ تھے، وہ آئے جب تو انہوں نے بھی تلوار کے آدھار پر نہیں، انہوں نے کیا کہا امام صاحب سے، اے امام صاحب، یو آر امام صاحب، I follow you، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، یعنی you know lot of thing about Quran and our Sharia and what is the message of Islam, so I want to you go to the village and rural areas and you have to convey the message of Islam in front of the people. Please explain what is the status of Islam، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ لوگوں کے بیچ میں جائیں، بیٹھے نہ رہیں اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پیش کیجئے۔ جو اسلام کو اچھا سمجھے وہ اس کو قبول کر لے گا اور جو نہ مانے تو اس پر ظلم و زبردستی نہیں کیجیے گا۔ کون؟ ایک بادشاہ جس کا نام محمد تغلق تھا اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی تھی۔ میں اپنا گردن کٹوا دوں گا، میں اپنی زبان کاٹ دوں گا، آج سے میں اسٹیج پر آنا چھوڑ دوں گا اگر آپ ثابت کر دو کہ ان 750 سال کے اندر کسی بھی مسلم امپیرر نے کسی ہندو بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہو۔ اسی لیے اپنی یہ ڈگڈگی بجانا بند کرو۔ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہو کہ مسلم امپیرر نے حکومت کی، مسلمانوں کے تلواروں کے آدھار پر ڈرایا، ہندو بھائیوں بہنوں کے ساتھ دشکرم کیا، غلط ہے، غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ آؤ، اگر تمہارے سامنے میں اتنی جانکاری ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو، کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ تمہارے ڈپلیکیٹ راجنیتاؤں نے ایسی لٹریچر تیار کی۔ کس نے تیار کی؟ راشٹریہ سوئم سیوک نے تیار کی۔ کب پیدا ہوا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ؟ 1925 کے اندر۔ اور قربانی کون دے رہا تھا؟ 1857 کی جنگ میں کون تھے؟ 1808 کے اندر کون تھے؟ جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ 1831 میں کون تھے بالا کوٹ میں؟
1857 میں کون تھے شاملی کے میدان میں؟ بتاؤ ذرا ان اتہاس کو، ان ہسٹری کو۔ ان اتہاسک چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور صرف مسلمانوں کا نام لے کر، مسلم امپیرر کا نام لے کر مسجد پر اور مدرسے پر تالے لگانے کی بات کی جاتی۔